بہت شکریہ، آپ تشریف لائے ہیں، آپ نے بہت ساری باتیں کی ہیں۔ اس کتاب کے تعلق سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب دو باتوں پر جو ہے وہ مشتمل ہے۔ بات نمبر 1 کہ موت کیا ہے، اور بات نمبر 2 کہ موت میں بندے کی حالت کیا ہوتی ہے۔ عبرانیوں کا 11واں باب ہے، اور یہ باب ایمان کا باب ہے۔ لکھا ہے، اگر آپ 11ویں باب کی آیت نمبر 11 میں پڑھیں تو لکھا ہے، ایمان ہی سے سارا نے بھی سن یاس کے بعد حاملہ ہونے کی طاقت پائی۔ ایمان کی بات ہے، اماں عورتوں والی حالت میں نہیں تھی کہ وہ کوئی بیبی بیر کر سکتی، لیکن ایمان سے انہوں نے ماں بننے کی طاقت پائی۔ ادھر سے ابا جو تھے بابا ابراہیم، ان کی جسمانی حالت وہ نہیں تھی کہ وہ کوئی بیبی بیر کر پائیں، تو ایمان ہی سے ابراہیم کو آگے جو لکھا ہوا ہے وہ اولاد ملی، اور وہ جب اولاد ملی 17 میں لکھا ہے، ایمان ہی سے ابراہیم نے آزمائش کے وقت اسحاق کو نظر گزارا، اور پھر لکھا 19 میں اسحاق سے اس نے کہا تیری نسل چلے گی۔ 20ویں آیت میں لکھا ہے، ایمان ہی سے اسحاق نے ہونے والی باتوں کی بابت کی، یعقوب اور عیسیٰ دونوں کو دعا دی۔ اور پھر 22ویں آیت میں لکھا ہے، ایمان ہی سے یوسف نے جب وہ مرنے کے قریب تھا بنی اسرائیل کے خروج کا ذکر کیا۔ جب ایمان کی بات ہوتی ہے پھر آگے 24ویں آیت میں لکھا ہے، ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا۔ اور پھر جب بات آتی ہے 28ویں آیت میں لکھا ہے، ایمان ہی سے اس نے فسح کرنے اور خون چھڑکنے پر عمل کیا۔ اب 31ویں آیت کی بات آتی ہے، لکھا ہے، ایمان ہی سے رہب فاحشہ نافرمانوں کے ساتھ ہلاک نہ ہوئی۔ اور اب بات آتی ہے 32ویں آیت میں، اب اور کیا کہوں، اتنی فرصت کہاں کہ جدعون اور برق اور سمسون اور رفقہ اور داؤد اور سیموئیل اور نبیوں کا احوال بیان کروں۔ اور آگے چل کے بات آتی ہے 13ویں آیت میں، جب بات میں کرتا ہوں آیت نمبر 35 کی، تو لکھا ہے، عورتوں نے اپنے مردوں کو پھر زندہ پایا، بعض مار کھاتے کھاتے مر گئے مگر رہائی منظور نہ کی۔ بعض مار کھاتے کھاتے مر گئے مگر رہائی منظور نہ کی۔ اور آگے لکھا ہے، بعض ٹھٹھوں میں اڑائے جانے اور کوڑے کھانے اور بلکہ زنجیروں میں بندھے جانے اور قید میں پڑنے سے آزمائے گئے۔ 37ویں آیت، سنسار کیے گئے۔ کیا کیے گئے؟ آپ کے ذہن میں جب رسول کہہ رہے سنسار کیے گئے تو اس کے ذہن میں کون سا بندہ آ رہا تھا؟ رائٹر کے ذہن میں کون سا شخص آ رہا تھا کہ بعض سنسار کیے گئے؟ اسٹیفنس، پہلا ڈیکن جو چرچ کا شہید ہوا اسٹیفنس تھا۔ بعض سنسار کیے گئے، اور لکھا ہے بعض آرے سے چیرے گئے۔ جب رسول لکھ رہے ہیں کہ بعض آرے سے چیرے گئے تو آپ کے خیال میں اس کے ذہن میں کون سی شخصیت آ رہی ہوگی؟ کیا کوئی بندہ ایسا ہے بائبل میں جو آرے سے چیرا گیا؟ کوئی ایسا بندہ بائبل میں ہے، شخصیت ہے جو آرے سے چیری گئی؟ بھائی یسایہ نبی کو آرے سے چیرا گیا تھا۔ بعض آرے سے چیرے گئے، بعض سنسار کیے گئے۔ اچھا، یہ سارے ایمان کی حالت میں مرے، کیوں؟ وعدہ کی چیز نہ ملی۔ 38 آیت کیا کر رہے ہیں؟ دنیا ان کے لائق نہ تھی۔ دنیا ان کے لائق ہمارے ہے، دنیا ہمارے لائق ہے، اور شکر کریں خدا نے ہمیں دنیا سے چن لی ہے، آمین۔ لیکن دنیا اگر ان کے لائق نہیں تھی تو دنیا ہمارے بھی لائق نہیں ہے۔ لکھا ہے دنیا ان کے لائق نہ تھی، مار کھاتے کھاتے مر گئے مگر رہائی منظور نہیں کی۔ آرے سے چیر جانا منظور کیا، سنسار کیے گئے، اور یہ سب کے سب ایمان کی حالت میں مرے۔ ابراہیم، اسحاق، یعقوب، موسیٰ، وہ بعد میں زندہ کیے گئے یعقوب رسول کے خط کے مطابق، اور یسوع سے ملنے بھی آئے ایلیا کے ساتھ پہاڑ پر جب یسوع کا چہرہ جلالی ہوا۔ بات موسیٰ کی اس حد تک ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ جب یہ سارے مرے، اسحاق، یعقوب، اور آگے اتنی فرصت کا کہ جدعون کی، رفقہ کی، داؤد کی، راحب کی اور باقی نبیوں کا، سیموئیل کا احوال بیان کروں۔
یہ سارے ایمان کی حالت میں مرے. کس حالت میں مرے؟ وعدہ کی ہوئی چیزیں ملی، کیوں نہیں ملی؟ جواب 39 اور 40 میں لکھا ہے اگرچہ ان سب کے حق میں ایمان کے سبب سے اچھی گواہی دی گئی تو بھی انہیں وعدہ کی ہوئی چیز نہ ملی. وعدہ کی ہوئی چیز نہ ملی. وجہ 40 میں اس لیے therefore کہ خدا نے پیش بینی کر کے ہمارے لیے کوئی بہتر چیز تجویز کی تھی تاکہ وہ ہمارے بغیر کامل نہ کیے جائیں. اور بھائی جس دن آپ کامل ہوں گے اسی دن ابراہیم، اسحاق اور یعقوب اور داؤد اور ربقہ اور سمیل سب لوگ کامل ہوں گے. اسی دن پالوس رسول کہتا ہے صرف وہ تاج مجھے نہیں ملے گا بلکہ ہر اس شخص کو ملے گا جس کی آمد کا اس کے ظہور کا منتظر ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ابراہیم، اسحاق اور یعقوب یہاں جن کی بات ہو رہی ہے انہیں وعدہ کی ہوئی چیز نہیں ملی تو پھر ہم تو بائبل میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ باپ ابراہیم جو ہے اس کی گود میں لازر دیکھ رہے ہیں. باپ ابراہیم تو پھر آسمان پہ چلا گیا. ہم دعا میں کہتے ہیں لیکن باپ ابراہیم کی گود میں جگہ دے. ایک طرف بائبل یہ کہہ رہی ہے کہ ابھی تک وہ آسمان پہ گئے نہیں ہیں، دوسری طرف بائبل دکھا رہی ہے کہ وہ آسمان میں ہے. تو بائبل جی آپ یہاں پہ درست ہیں یا آپ یہاں پہ درست ہیں؟ جناب بائبل دونوں جگہ پہ درست ہے. ہمیں اپنی سوچ درست کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے جو حل لفظ الموت ہے آپ کی سوچ کو جو ہے وہ جھنجھوڑنے کے لیے اور آپ کو بائبل کی سچائی کو متعارف کروانے کے لیے اسی لیے لکھی گئی ہے. کہ پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ تھوڑے دن پہلے گڈ فرائیڈے گزرا، ہم نے کہا کہ ڈاکو فردوس میں ہے. جی اٹھنے کے بعد جس کے ساتھ فردوس میں جانا وہ کہتا ہے بی بی مجھے بھائی چھونا نہ کیونکہ میں تو خود آسمان پہ نہیں گیا. تو ایک طرف یسوع کہہ رہے تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، دوسری طرف تیسرے دن اٹھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ تو مجھے چھو نہ کیونکہ میں ابھی تک آسمان پہ نہیں گیا. تو سوال اٹھتے ہیں نا. دیکھیں آج ہمارے بچوں کو یونیورسٹیز میں، کالجز میں، چرچز میں یا مختلف جگہوں پہ جب کانسیپٹ کلیئر کرنے کی بات آتی ہے تو انہیں آسانی سے جو ہے کلمہ پڑھنا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے باتیں نہیں ہیں. دیکھیں آپ ریدم کو دیکھ رہے تھے نا، ہمارے پاس ریدم والا بندہ نہیں ہے، لیکن جو بھی بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے میں آؤں گا، اس کو پیسہ چاہیے. میں نے سختی سے منع کیا ہے اگر کوئی پیسہ دے کے چرچ میں بجانے کے لیے آتا ہے تو تالیوں کے ساتھ گانا منظور ہے، لیکن کسی بندے کو پیسہ دے کے اس سے برکت لینا ہمارے بارے میں نہیں ہے. آج ایسا ہو رہا ہے لیکن میری سوچ الگ ہے. میں سوچتا ہوں کہ ہمیں زمانے کو وہ نہیں دینا جو زمانہ چاہتا ہے کہنے دو، ہمیں زمانے کو وہ دینا جو خدا کا کلام کہتا ہے. آپ کو بڑی خوبصورت بات ہے صاحب میرے بیٹے نے کی، بڑی خوبصورت مجھے وہ بات سیکھنے کی. میں نے ایک ویڈیو دیکھی، ایک انٹرویو دیکھا مہندی حسن کا. مہندی حسن کا انٹرویو دیکھا تو انٹرویو لینے والا اس سے کہہ رہا تھا خان صاحب آپ کو کتنا عرصہ لگا ریاضت کرتے ہوئے؟ اور اس نے کہا جی 17 سال میں نے ریاضت کی. مہندی حسن صاحب نے کہتے ہیں میں نے 17 سال ریاضت کی، اس کے بعد میں نے پہلا اپنا گانا جو تھا وہ محفل میں گایا تھا. تو بندہ کہتا ہے آج کل تے 17 سال دے منڈے دے 17 البم ہوندے نے. وہ کہتا ہے پھر یہ بھی تمہیں کہنا کہ پورے بدے صغیر چ مہندی حسن تے ایک ہی جنا. 30 سال لگے یسوع مسیح کو صرف تیاری کرنے کے لیے، اور کام سارا 3 سالوں کا تھا. 3 سالوں کے لیے 30 سال تیاری کی. مجھے پتہ ہے یہ نکار خانے میں طوطی کی آواز کے برابر ہے. طوطی کی آواز کیا ہوگی نکار خانے میں جہاں شور ہی شور ہے. لیکن کسی دن دنیا بدلے گی، کسی دن سوچ بدلے گی، اور سوچ خدا کا روح بدل رہا ہے. کسی دن لوگوں کی سوچ بدلے گی کہ ہمیں لوگوں کو وہ نہیں دینا جو لوگ چاہتے ہیں. لوگ چاہتے ہیں میوزک، لوگ چاہتے ہیں ڈانس، لوگ چاہتے ہیں برکتیں، لوگ چاہتے ہیں گواہیاں. نہیں، ہمارے پاس جو گواہیوں کا منبع ہے وہ کلام ہے. ہمارے پاس کلام ہے دینے کے لیے، کچھ نہیں ہے. ہمارے پاس خوشامد کرنے کے ورڈ نہیں ہیں. ہمارے پاس بائبل کی ایک سچائی ہے جو ہمارے پاس دینے کے لیے ہے. گو مشکل ہے لیکن ایک دن آئے گا کہ یہ سوچ بدلے گی. ایک دن آئے گا لوگوں کا نظریہ بدلے گا. اور اس لیے جو ہمارے پاس ہے وہ بانٹ رہے ہیں.
تیاری چل رہی ہے، لیکن وقت آئے گا جب ہمارا وقت آئے گا جب شاید ہمارے جانے کے بعد آئے، لیکن ہمارا وقت آئے گا، ایمانداروں کا وقت آئے گا، کلام پر عمل کرنے والوں کا وقت آئے گا، اہل دانش اخیر زمانے میں نور فلک کی مانند چمکیں گے، ان کی کوشش سے بڑے لوگ صادق ہو جائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ تو میں بات کر رہا ہوں کہ یہ سارے ایمان کی حالت میں مرے، وعدہ کی ہوئی چیزیں نہ ملی۔ اب ان کے اندر ایک بندہ ایسا ہے جس کی وہ بات کرتا ہے کہ یہ سارے ایمان کی حالت میں مرے۔ ادھر راست باز بندہ مرتا ہے، ہم کہتے ہیں شکر ہے باپ ابراہیم دی گودج پہنچ گیا۔ بیوی کی ڈیتھ ہوئی، جنازے کے دوران میں بھی ساتھ تھا، تو پادری صاحب کہہ رہے تھے رون دی کوئی ضرورت نہیں، فرشتیاں دے نال خدا دی بندی پہنچ گئی ہے، سفید لباس پہن کے، تاج زندگی دا پا کے، اور خداوند کی عبادت میں مشغول ہے۔ اب اس کی ایک ہی بیٹی تھی، جب اس کا جنازہ اٹھنے لگا تو بیٹی نے ایسی چیخ ماری، میں ساتھ تھا، میرے بھی آنسو نکلے، کیونکہ میرے تو بھائی کی موت 2 دن پہلے ہوئی تھی اس سے۔ تو خیر میں نے جلدی سے منہ نیچے کر کے آنسو صاف کر لیے، جنازے پہ گئے، قبر میں جیسے ہی جنازہ اتارنے لگے، پادری صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارا یہ بہن خداوند یسوع مسیح میں جسے ہم آج خاک کو خاک کے سپرد کر رہے ہیں، جب یسوع مسیح آئے گا تو یہ ہماری بہن جی اٹھے گی۔ پادری صاحب یہاں پہ تو آپ گھر میں کہہ رہے تھے کہ ہماری بہن آسمان پہ پہنچ گئی ہے، قبرستان میں کہہ رہی ہماری بہن جی اٹھے گی، دونوں میں سے کون سا بیان ٹھیک ہے؟ یہ کتاب حل لغز الموت سالونگ دا مسٹری آف ڈیتھ مدد کرے گی ان کانسیپٹس کو جاننے کے لیے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کتاب کو لکھنے کے پیچھے، اس سے پہلے میں بات بھول جاؤں، جو کہتا ہے یہ سب ایمان کی حالت میں مرے، بعض سنسار کیے گئے اور بعض آرے سے چیرے گئے، اور رسول کہتے ہیں یہ سب ایمان کی حالت میں مرے۔ آسمان پہ کوئی نہیں گئے، ابھی تک باپ ابراہیم بھی آسمان پہ کوئی نہیں گیا۔ کلام کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، اس لیے نہیں گیا کیونکہ خدا نے پیش بینی کر کے ہمارے لیے کوئی بہتر چیز تجویز کی تھی تاکہ وہ ہمارے بغیر کامل نہ کیے جائے۔ جس دن خدا ہمیں کامل کرے گا اسی دن ان کو بھی کامل کرے گا۔ ان میں سے ایک شخص کی بات سنیں، 26واں باب یسایہ کی کتاب کا آیت نمبر 19 کو دیکھیں۔ یسایہ کی کتاب کا 26واں باب، جو شخص آرے سے چیرا گیا وہ اپنے بارے میں کیا کہتا ہے؟ 26واں باب اس کی 19ویں آیت لکھا ہے، 26ویں باب کی آیت نمبر 19 میں لکھا ہے، تیرے مردے جی اٹھیں گے، تیرے مردے جی اٹھیں گے۔ یسایہ کہتا ہے اپنی قوم سے، میری لاشیں اٹھ کھڑی ہوگی، تب جو خاک میں جا بسے ہو جاگو اور گاؤ، کیونکہ تیری اوس اس اوس کی مانند ہے جو نباتات پر پڑتی ہے، زمین اپنے مردوں کو اگل دے گی۔ یسایہ کہتا ہے تیرے مردے جی اٹھیں گے، تیرے مردے، تیری لاشیں اٹھ کھڑی ہوگی۔ اردو میں لکھا ہے تیری لاشیں اٹھ کھڑی ہوگی، انگریزی کی بائبل میں لکھا ہے thy dead shall live together with my dead body، تیرے مردے جی اٹھیں گے میری مردہ لاش کے ساتھ۔ عزیزو، جو یہ مرے ایمان کی حالت میں مرے، انہیں علم ہے کہ ایک دن یسوع مسیح آئے گا اور وہ پکارے گا، جاگو 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 تم جو خاک میں سوتے ہو، اور اس دن جو قبروں میں ہوں گے اس کی آواز سنیں گے اور جاگیں گے۔ ہاللیلویہ۔ لکھا ہے اس کتاب کا جو اوپر ورس ہے وہ خوبصورت ورس ہے، اے بھائیو ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں تم ان کی بابت نا واقف رہو۔ نہ میں چاہتا ہوں، نہ اگاپے فیلوشپ چرچ چاہتا ہے، نہ میرے ساتھ بیٹھے ہم خدمت میرے بھائی چاہتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں تم ان کی بابت نا واقف رہو، تاکہ اوروں کی مانند جو نا امید ہے غم نہ کرو۔ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جیتا، تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع مسیح کے وسیلے سے اسی کے ساتھ لے آئے گا۔ چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے، سوئے ہوئے سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے، بلکہ پہلے تو وہ جو مسیح میں ہوئے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے اور ہوا میں اڑ کے اس کا استقبال کریں گے۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ اب یہاں ایک بہت بڑی غور طلب ہے، لکھا ہے ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ خدا ان کو جو سو گئے ہیں یسوع مسیح کے وسیلے سے لے جائے گا۔ میری بات کہہ رہی تھی 1.5 سال لگتا ہے کتاب لکھنے کو، وہ صحیح کہہ رہی تھی۔ جس دن کتاب سامنے آئی تھی نا اس دن 1.5 سال ہی لگا تھا، کبھی پروف ریڈنگ ہو رہی ہے کبھی پھر جا رہی ہے، ان کے سامنے یہ 1.5 سال ہی تھا۔ لیکن
प्रेगनेंसी होने में जो वक्त लगता है ना, वो भी बड़ा एक वक्त होता है। और कई दफा मिसकैरेज होते हैं, कई मिसकैरेज हुए और प्रेगनेंसी जाके इन्हें तब पता चला जब बेबी डिलीवर होने वाला था, इसलिए उनके हिसाब से वो 1.5 साल का ही है। लेकिन इस किताब को लिखने के लिए मुझे 35 साल लगे। 35 साल से ये मेरे मन में। मैं छोटा था, माँ मर गई थी, मेरा बड़ा भाई था, हम 6 बहन भाई थे, 3 चले गए दुनिया से, 3 बाकी रह गए। तो मेरे घर वालों ने कहा जस्ट दुकान से ना घी लेके आ, सुबह सुबह गाँव की दुकान थी, मैं घी लेने के लिए गया। मेरी 2 बड़ी बहनें थी, खाना नहीं बनाना आता था, तो मेरा भाई उनकी मदद करता था, एल्डर साहब की जानते हो। तो मैं घी लेने के लिए गया, वहाँ बंदा किताब पढ़ रहा था, उसके हाथ में किताब थी, सर्दी थी, दुकानदार के हाथ में किताब थी, बुकल उसने मारी हुई थी, आलती पालती मार के चौकड़ी मार के बैठा हुआ था। किताब का नाम था मरने के बाद क्या होगा। तो मैं पूछा पा की हुंदा है? कहता है जो बंदा मर जाता है ना, तो उत्थे कबर च फरिश्ते आके ते बहा लेंदे ने, ते बंदे दा लक सीधा नहीं हुंदा, ते बंदा कुब्बा हो जाता है। अब देख के तो रहे थे कि कबर के अंदर स्वामी जब बना रहे थे तो बड़ी तंग जगह होती है, फरिश्ता कैसे उठाता है। अभी मैं यही सोच रहा था तो कहता है नाले उत्थे सप वड़ देने ते नाले ठुए भी वड़ देने। मैं इसी ट्रॉमा में भी था, तो उसने एक दूसरी बात कर दी, ते नाले जेडे भैड़े बंदे होंदे ने ते फरिश्ते उन्हां नूं बरमलो दी सीखा च पाउंदे ने। मैं डर गया, मैं कहा पाक के होते थे, मैं जाना है। तब से मेरे मन में एक सोच थी कि मेरी माँ मर गई हुई है, मेरी माँ को तो रोज फरिश्ते सीखे चबोते होंगे। डर खौफ बैठा मेरे मन में, ऐसा मन में खौफ बैठा कि उस वक्त मैं दूसरी में था या तीसरी में था, मैंने उर्दू में पढ़ा, तब से ये मन में सवाल था। फिर जब मैं 89 से मैंने जैसे कहा कि खिदमत का आगाज किया, तो कई खादमों के साथ जब स्टूडेंट लाइफ में पास्टर था जनाजे के लिए, कई डेड बॉडीज को शौक से लाया और कई लोगों के सवालों के जवाब दिए, कई जनाजों पर कलाम सुनाए और ये सवालात जुड़ते गए, लोग पूछते रहे, मेरे अपने सवाल, लोगों के सवाल। फिर मैंने सोचा जो मेरे सवाल थे बचपन में आज कईयों के सवाल होंगे। आहिस्ता आहिस्ता वो सवाल एक पाइल्स, एक जत्था, एक ढेर बनते गए और उन सवालों को अलग अलग करके फिर उन ढेर को अलग किया, छांटी किया, सवाल लिखे, सवाल का जवाब लिखा और फिर ये किताब मुरतब हुई। तो ये जर्नी तब से शुरू हुई, तहरीक कब से मिली, तब से मिली। इसकी मौजूदा अहमियत क्या है, क्यों ये किताब आज जरूरी है, ताकि आप गम ना करो। दूसरी बात, इसलिए ये किताब जरूरी है कि आज इस डिजिटल दौर में, डिजिटल नेक्रोमेंसी की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, अगर आपका कोई प्यारा मर गया है, अगर आपका कोई अजीज मर गया है और आप उससे बात करना चाहते हैं, तो आप एक खास वेबसाइट पर जाइए, मैंने डिटेल से जिक्र किया है, वहां पे जाके 10 मिनट का उसका क्लिप अपलोड कर दें। बाद में आप जब चाहे अपनी मरी हुई मां से फेस टू फेस थ्रू वीडियो चैट आप बात कर सकते हैं। वो आपको बताएगी जब तू छोटा था तो मैं तुझे गोभी के पराठे खिलाती थी, याद है तुझे? असल में लोग सोच रहे होंगे कि आप अपने मुर्दों से बात कर रहे हैं, असल में वो बदरूहों से बात कर रहे हैं। हम नहीं चाहते जो सोते हैं तुम उनकी बाबत ना वाकिफ हो। और जो लोग कलाम की सच्चाई से वाकिफ नहीं होंगे, यकीन करें वो आसानी से बदरूहों का शिकार हो जाएंगे। ये किताब एक मौजूदा दौर के लिए अहमियत का हामिल है, मगर यहाँ बैठे हुए सारे बंदों के लिए नहीं है। मेरे पास 40 की किताबें हैं, सबके लिए नहीं है, क्योंकि जिन्होंने ले जाके घर शेल्फ में या परछत्ती पर रख देनी है, ये किताब उनके लिए नहीं है। और उन्हें मैं कहता हूँ वो लेके भी ना जाए। हदिया इसका 25 दिरहम है, आप लेके जाए, लेकिन वो ना लेके जाए जिन्होंने ले जाके घर से जाके रखनी है, सिर्फ वो ले जाए जिन्होंने पढ़नी है, क्योंकि फिर मुझे दोबारा छापनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे और भी लोगों के लिए ये किताब रखनी है। सेकंड एडिशन पर मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन वो सवालों का इंतजार कर रहा हूँ कि लोग वो सवाल भेजें। खादमों के पास, बड़ी सेमिनर्स के पास ये किताबें पहुंचाई मैंने, और मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कोई थियोलॉजियन जैसे भी इसको बताता है, कोई कमेंट करता है नेगेटिव पॉजिटिव, तो मैं उसका जवाब लिखूं। और मैं इंतजार में हूँ, बड़े लोगों के हाथों में ये किताब है, अभी तक मुझे कोई ऐसे जवाब वसूल नहीं हुआ। जैसे ही मुझे नेगेटिव या पॉजिटिव जवाब मिलता है तो उसके सेकंड एडिशन के लिए मैं अपनी कमर कसे बैठा हूँ, ताकि ये है कि ये सच्चाई जो आज जिसका खुलासा आपके सामने है, ये लोगों तक जाए। और ये काविश मेरी अकेले की नहीं है, ये काविश हम सबों की है। आसान नहीं है खुदा के कामों में मदद करना,
آسان نہیں ہے، لیکن یہ کتاب آج اگر مرض وجود میں ہے تو وہ ان دونوں بھائیوں کی وجہ سے ہے، ورنہ میرے پاس فنڈز کی کمی تھی، میں لکھ نہ پاتا، یہ شاید ابھی بھی میرے کمپیوٹر میں پڑی رہتی، لیکن خدا نے برکت دی۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے یہاں پہ کہ یہ وہ تحریک تھی کہ کیوں یہ کتاب لکھی، اور موجودہ دور میں اس کی اہمیت یہ ہے کہ اگر ہم سچ سے باتیں ہوں گے تو سچ کیا کرے گا؟ آزاد کرے گا۔ اچھا، بائبل مقدس میں 11 بار نئے عہد نامے میں اور پرانے عہد نامے میں 50 بار، ٹوٹل 61 ٹائمز لکھا ہوا ہے کہ موت ایک نیند ہے۔ موت کیا ہے جی؟ موت ایک نیند ہے۔ بائبل مقدس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ موت ایک نیند ہے، اور اس سے بڑھ کے خداوند یسوع مسیح نے یہ کہہ کے کہ ہمارا دوست لازر سو گیا ہے، اس پر مہر کر دی ہے کہ موت ایک نیند ہے۔ موت کیا ہے جی؟ موت ایک نیند ہے۔ یسوع مسیح نے کہا موت ایک نیند ہے، اس نے یہ بات کہی کہ ہمارا دوست لازر جو ہے وہ سو گیا ہے، اور جب انہوں نے کہا ہمارا دوست لازر سو گیا ہے تو کئی لوگ کہنے لگے، شاگرد کہنے لگے سو گیا تو بچ جائے گا۔ انہوں نے اس کی موت کی بابت کہا تھا، مگر وہ سمجھے کہ آرام کی نیند کی بابت کہا۔ تب یسوع نے صاف کہہ دیا کہ لازر مر گیا ہے۔ اور اب سوال یہ ہے کہ میں بیان نہیں کر رہا وہ ساری آیات، ٹائم کوئی نہیں ہے، کہ موت ایک نیند ہے، اور 61 بار بائبل میں لکھا ہوا ہے حوالے کے ساتھ کہ موت ایک نیند ہے۔ سوال یہ ہے کہ اب اس نیند میں بندے کی حالت کیا ہوتی ہے؟ نیند میں جو بندے کی حالت ہوتی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے مردے کچھ بھی نہیں جانتے، ان کے لیے کچھ اجر نہیں ہے، ان کی یاد جاتی رہتی ہے، ان کی محبت کوئی نہیں ہے، ان کی عداوت کوئی نہیں ہے، ان کا حسد کوئی نہیں ہے کسی سے، ان کا دنیا میں حصہ وغیرہ کوئی نہیں ہے۔ اچھا، یہ ہندی فلمیں اسسٹ ڈولی کے ملک سے جو بنتی ہیں، وہ فلمیں بنا کے تو مردہ جو ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے بھگوان جی مجھے ہاتھ دے دیں کہ میں جنہوں نے مجھے قتل کیا ان کو مکے مار سکوں، یا بھگوان جی مجھے شکتی دیں کہ میں اپنے بینک سے پیسے سائن کر کے ڈرا کروں۔ مرنے کے بعد کچھ اجر نہیں ہے، ان کی یاد جاتی رہی ہے، دنیا میں کوئی ان کا کاموں میں حصہ وغیرہ نہیں ہے، ان کی محبت کسی کے ساتھ نہیں ہے، ان کی دشمنی کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ میں نے کہا جو ہندو کلچر ہے وہ سکھا یہ رہا ہے تاکہ ہمارا ایمان چھین جائے، تاکہ ہم یہ یاد رکھیں، تاکہ ہم یہ بھول جائیں کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے 7 باتیں میں نے آپ کے سامنے وائز کی کتاب کے 9ویں باب کی 5ویں اور 6ٹھی آیت سے پڑھتی ہے۔ 7 باتیں۔ موت کیا ہے؟ موت ایک نیند ہے۔ جو کچھ نیند میں ہوتا ہے، مردے کچھ نہیں جانتے، ان کے لیے کچھ اجر نہیں ہے، ان کی یاد جاتی رہتی ہے، ان کی محبت نیست ہو گئی ہے، ان کی عداوت کسی کے ساتھ نہیں ہے، ان کا حسد نہیں ہے، دنیا کے کاموں میں ان کا حصہ کوئی نہیں ہے، اس کا دم نکل جاتا ہے، وہ مٹی میں مل جاتا ہے، اس کے منصوبے فنا ہو جاتے ہیں۔ 10 باتیں ہیں، اور پھر یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ اس کا دم نکل جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے، منصوبے فنا ہو جاتے ہیں، خدا اس کی امید مٹا دیتا ہے، خدا اس پر غالب ہوتا ہے، اس کا چہرہ بدل ڈالتا ہے، خدا اسے خارج کر دیتا ہے، خدا اسے کیا کر دیتا ہے؟ گورنمنٹ اسکولوں میں جو پڑھتے رہے انہیں تجربہ ہوگا۔ ہمارے میں ایک اسٹوڈنٹ ہوتا تھا صاحب، اس نے اسکول سے بھاگ جانا۔ اچھا، جب اسکول سے بھاگ جانا تو کسی نے آ کے کہنا ماسٹر جی وہ جی اتنے جی بانٹے کھیلنے لے جی، ماسٹر نے کہنا لیو پڑھ کے۔ اچھا، لڑکیوں نے جانا، کسی نے ہاتھ پکڑا ہے، کسی نے پاؤں پکڑا ہے، کسی نے جناب اٹھایا تو ہم نے اس کو پکڑ کے اسکول لانا، ماسٹر نے کہنا کن پھڑے تے ڈنڈے پہنے۔ اچھا، 2 دن انہوں نے صحیح رہنا، 2-4 دن اس نے صحیح اسکول لانا، پھر گئے، پھر کسی نے کہنا ماسٹر جی وہ جی اتنے جی گونگلو کو ڈنڈے ہے جی پیڑیاں جی، ماسٹر نے کہا کیوں پھڑ کے جاؤ۔ اچھا، لڑکیاں نے نا بغیر یونیفارم کی پرواہ کی تھی، پیڑیاں چوک گیا دے منڈے پیچھے پیچھے نس دیا، پھر کسی نے پاؤں پھڑی، کسی نے لات پھڑی، چوک کے لے آنا، ماسٹر نے کہنا کن پھاڑ، انہوں نے پھر کن پھڑ لی، پھر ڈنڈے پہنے، پھر انہوں نے کسی نے کہنا 2-4 دن ماسٹر جی وہ جی کروڑ کھیلنے لے جی، ماسٹر نے کہنا لیو پھڑ کے پھر لے آنا۔ ایک دن کسی نے کیا، ایک دن تو انہیں ہاتھی کر دی تھی، 4تھی جماعت کا طالب علم تھا، میتھس نہیں آتا تھا، شہر والے اسکول میں جا کے کچی کلاس چاپی داخل ہو گیا تھا، مانیٹر بن گیا۔ کسی نے کہا ماسٹر جی وہ جی شہر والے اسکول جانا ہے جی اتنے مانیٹر لگا جی کچی کلاس کا، ماسٹر نے کہا جاؤ لے کے آؤ۔ اچھا، پھر لے کے آنا۔ اچھا، ماسٹر نے کہا کن پھڑ، پھر ڈنڈے پہ، 2 دن بعد وہ عادت سی، پھر اسکول نہیں آیا، ماسٹر نے کہا دفعہ کرو رجسٹر لے آگے پڑھ کے، ماسٹر نے کہا اس کا نام ہی خارج کر دینا۔ اچھا، جب اس کا نام خارج ہو گیا نا، شام کو چھٹی کے بعد دوپہر کو ہم کہے پتر نام خارج ہو گیا ہے۔ اچھا، اس کو پتا چلا میرا اسکول سے نام خارج ہو گیا۔ اسکول 8 بجے لگتا ہے، 7:30 بجے کھوتی پہ بیٹھ کے کبھی اسکول کے پڑھنے جائے، کبھی آئے میرے پڑھ کے وا ہوں تینوں کسے نہیں پڑھنا، تیرا نام خارج ہو گیا، خدا اسے خارج کر دیتا ہے۔
جو بندہ مر جاتا ہے خدا اسے خارج کر دیتا ہے. وہ یس سر نہیں کہہ سکتا, وہ لبیک نہیں کہہ سکتا, وہ حاضر جناب نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ خدا اسے خارج کر دیتا ہے. ابھی تک جو بھی مرے ہیں یہ سب انتظار میں ہیں, وعدہ کی چیزیں نہیں ملی, انتظار کر رہے ہیں یسوع کی آمد کا. باپ ابراہیم بھی تک کامل نہیں ہوا, بائبل مقدس میں لکھا ہے. اسحاق یعقوب بھی کامل نہیں ہوئے, بائبل میں لکھا ہے. داؤد بھی کامل نہیں ہوا, بائبل میں لکھا ہے. اور میں نے آپ کے ساتھ یہاں تک جو 11 باتیں 14 باتیں ہے, 16ویں بات اس کے بیٹوں کی عزت ہوتی ہے. جو مر جاتا ہے اسے خبر نہیں ہوتی, جو مر جاتا ہے اس کے بیٹے ذلیل ہوتے ہیں پر ان کا حال ہی نہیں جانتا. اچھا جی دیکھیں, انسان مر کے پڑا رہتا ہے. اچھا جاندہ کو نہیں جی کرے, پڑا رہتا ہے, کدے بھی نہیں مر کے جاندہ, بلکہ انسان دم چھوڑ دیتا ہے. پھر وہ کہاں رہا جیسے جھیل کا پانی موقوف ہو جاتا, دریا اترتا اور سوکھ جاتا ہے, ویسے آدمی لیٹ جاتا ہے اور اٹھتا نہیں. کب تک؟ جب تک آسمان ٹل نہ جائے, وہ بیدار نہ ہو. اجے تک آسمان قائم سے نہ بات جدو آئے ہیں تے گارنٹی آدم تو لے کے اج تک جننے لوکی مرے نے, جب سے وہ مرے ہوئے ہیں ابھی تک سوئے ہوئے ہیں, نہ دوزخ میں ہے نہ جنت میں ہے. انتظار کر رہے ہیں یسوع مسیح کے آنے کا. اور بائبل مقدس بتاتی ہے کہ جب تک آسمان ٹل نہ جائے وہ بیدار نہ ہوں گے. یہاں تک میں نے آپ کے ساتھ جو باتیں بانٹی ہیں وہ آلموسٹ 23 باتیں بانٹی ہیں. دیکھیں, قبر کے اندر کوئی شکر گزاری نہیں کرتا. موت کے بعد تیری یاد نہیں ہوتی. قبر میں کون شکر گزاری کرے گا؟ یہاں پہ میری بہن کی ڈیتھ ہوئی, ایلڈر صاحب احمد یہاں پہ. تو میں نے اپنے بھائیوں سے کہا یار چنے والے نا چاول پکا لو, تو بس سادہ جی کام کرو. تو میرے بڑے بھائی نے کہا یار میں نے پیسہ دے چنے والے پکا لو چاول. تو انہوں نے مجھے ٹیز کیا. میں نے کہا اچھا یار جو مرضی آپ کے کر لو. اتنا اس کی شادی پہ خرچہ نہیں ہوا جتنا اس کی ڈیتھ پہ انہوں نے خرچہ کیا. دیکھیں ان کے مرنے کے بعد ہم چاہے 2 کروڑ کا ان کا ولیمہ کر دیں, فائدہ کوئی نہیں ہے. میرے دوست جس کی بیوی کی ڈیتھ ہوئی مجھے بڑا اچھا لگا اور اچھا کھاتا پیتا شخص ہے, لیکن جس دن جنازہ تھا اس نے کہا جی آج ہی ہے جو بھی ہے, تیسرا ہے چوتھا ہے پانچواں ہے, آپ واپس آئے کھانا کھا کے جانا. تیسرا چوتھا 10واں کوئی نہیں ہے. اور آیا جناب اس نے کہا ویسے کو مجھے ملنے کے لیے آئے تو ضرور آ سکتا, میرا گھر کھلا ہے, لیکن چوتھا پانچواں 10واں کوئی نہیں ہے. اور آج تو لوگ جناب شادیوں جیسا ماحول بنا دیتے ہیں, لٹ جاتے ہیں, پچھلا بندہ قرضے اتارتا رہتا ہے. میں اس کو کہتا ہوں وہ یہ ان کا ولیمہ ہے, مردے کا ولیمہ ہے, یہ اس کا 40واں نہیں ہے, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہاں تک جو میں نے کہا موت کے بعد تیری یاد نہیں ہوتی, قبر میں کون تیری شکر گزاری کرے گا. میں نے آپ کے ساتھ 25 باتیں بانٹی ہیں. مردے خداوند کی ستائش نہیں کرتے. اچھا نہ وہ کرتے تھے جڑے مر گئے نے, تے نہ وہی کرتے تھے جڑے ہر چھڈ کے مال پھرتے نے, وہی مردے نے. جڑے عبادتاں چھڈ کے سیرا سپاٹے کرتے نے, مردے وہی نے, دونوں ہی نہیں کرتے. نہ قبر والے نہ جو گناہوں میں مردہ ہے وہ مردے خداوند کی ستائش نہیں کرتے, نہ وہ جو خاموشی کے عالم میں اتر جاتے ہیں. دیکھیں 29 باتیں ہیں, اگر میں آپ کے ساتھ یہاں پہ کہوں 29 پوائنٹ میں نے آپ کے ساتھ بانٹے ہیں. پتال تیری ستائش نہیں کرتا. اگین یسایہ کہتا ہے موت کے بعد تیری یاد نہیں ہوتی. یسایہ خود منتظر ہے کہ میری لاش, میری ڈیڈ باڈی تمہارے مردوں کے ساتھ جی اٹھے گی, حالانکہ وہ آرے سے چیرا گیا. یہ سارے ایمان کی حالت میں مرے, وعدہ کی چیز نہ ملی. یہ کتاب حل لفظ الموت. وقت چونکہ ہم نے آپ کی محبت سے آپ کی باتیں سننا تھی, آپ کے محبت بھرے جذبات اور احساسات سننا تھے. ٹائم چونکہ ہمارے پاس کم ہے, ہم نے بات کو وائنڈ اپ کر دیا ہے. آپ وقت نکال کے آئے, میرا دل بہت شکر گزار ہے. پورے چرچ کی طرف سے میں شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں. آپ جانتے ہیں انور مسعود کو, ان کا کہنا ہے کہ جو بندہ آپ کی کتاب مفت لیتا ہے وہ آپ کی بے عزتی کرتا ہے. اور اس دفعہ جب یہ ساسا بانٹ دو تھی تو اس کا نام یہ ساسا بانٹ دو, تو میں نے بڑے لوگوں کو ویسے ہی بانٹ دی, خادموں کو خاص طور پہ. لیکن اس دفعہ میں نے خادموں سے کہا سب سے پہلے ہدیہ مجھے خادم سے چاہیے. اور اس کتاب کا جب ہدیہ میں نے خادم سے لیا تو پھر کلیسیا نے بھی لیا. اور آج سب سے پہلے ہدیہ مجھے اپنے چرچ کے لیڈر سے چاہیے, خادموں سے چاہیے. ہدیہ 25 درہم ہے اور 40 کتابیں ہیں. اور یہ لے جائے صرف وہ جس نے پڑھنی ہے, جس نے رکھ لیا وہ نہ لے جائے. یہ پڑھنے والوں کے لیے ہے, یہ گھر میں سجا کے رکھنے والوں کے لیے نہیں ہے. اگر آپ برکت پانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ہے. اگر آپ برکت نہیں پانا چاہتے یہ کتاب آپ کے لیے نہیں ہے. سوری میں سخت لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں
کیونکہ یہ میرے 35 سالوں کی محنت ہے، اور 35 سالوں کا ایک مجموعہ آپ کی نظر اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ اس کے ساتھ صحیح سلوک کریں گے۔ میں کسی لاہور میں نا کسی جگہ پہ تھا، تو ایک اسٹوڈنٹ تھا بابل صاحب، تو وہ اسٹوڈنٹ ایک بات کر رہا تھا، تو بات وہ میری ہی تھی جو وہ کر رہا تھا، تو مجھے اس کے منہ سے بات سن کے ایسا لگا جیسے بات جو وہ کر رہا تھا میرے گل لگ کے رو لگ پئی، اور بات کہہ رہی تھی میں کدے بس پا دیتے میرے وہ میری اتنی انسلٹ کر دیا، گل بھی کرن دیا، لیکن وہ بات بنا کے نہیں کر رہا تھا، تو وہ بات میں نے کی ہوئی تھی، وہ میری بات میرے سامنے کر رہا تھا، تو مجھے یوں لگا کہ میری بات میرے گلے لگ کے رونا شروع ہو گئی ہے کہ کدے بس پا دیتے پڑھتی ہو تو گل بھی نہیں چاہیے میری کرن دیا۔ تو میں سوچتا ہوں کہ یہ کتاب ہے، یہ میری کتاب ہے، میرے لیے بیٹیوں کی طرح، میرے لیے اولاد کی طرح ہے، جو اس کے ساتھ صحیح سلوک کرے۔ میری درخواست ہے کہ صرف وہ لے کے جائے، جو صحیح سلوک نہیں کرنا چاہتا وہ نہ لے کے جائے۔